پہلا حق خوراک کا. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی خوراک کی فراہمی کو یقینی بنائے. یا تو ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرے یا حصول خوراک کو آسان کرے, لوگ خود خوراک تک پہنچ جائیں, اپنی خوراک کا بندوبست کریں. اب ایک نہیں 100 واقعات آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے آپ کو ملیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کے اندر جب کسی کو بھوک لگتی, پیاس لگتی, جب کسی کو ضروریات زندگی کی محتاجی ہوتی, حاجت ہوتی, تو پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ جاتے. آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا میں تو اللہ کا نبی ہوں, میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا, بس آگے تم جانو اور تمہارا کام جانے. نہیں, چونکہ حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ منورہ کا قیام کیا تو ریاست مدینہ منورہ کے سربراہ کی پہلی ذمہ داری خود حضور علیہ السلام نے اٹھائی, اور آپ ہی کی شایان شان تھی وہ. تو ریاست مدینہ کے جو پہلے سربراہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. لوگ جانتے تھے کہ جو ریاست کا سربراہ ہے وہ اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ اگر ہمیں خوراک نہیں مل رہی تو اس کو جا کے بتایا جائے کہ ہم بھوکے ہیں. اور 100 واقعات, مثلا حضرت جریر فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے, کچھ لوگ ننگے پاؤں, ننگے جسم, چادریں دھاری دار پہنے, تلواریں لٹکائے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ مدر قبیلے کے لوگ تھے. آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے تو خستہ حال تھے, ان کی ظاہری حالت سے فقر و فاقہ عیاں تھا. حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے. اسی وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہوئے, خطبہ ارشاد فرمایا, بلال کو حکم دیا پہلے اذان پڑھو. اب جب بے وقت کی اذان ہوتی سرکار کے دور میں تو لوگ متوجہ ہو جاتے کہ بلال اذان پڑھ رہا ہے, اٹ مین کہ حضور علیہ السلام ہمیں مسجد نبوی شریف میں بلا رہے ہیں. بلال نے اذان پڑھی, لوگ جمع ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورۃ النساء کا خطبہ دیا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, آگے تک. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۃ الحشر کی آیت کریمہ پڑھی, پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا اس طرف کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, پہننے کو کچھ نہیں, تو جاؤ جا کے ان کے لیے ضروریات زندگی کا بندوبست کرو. حدیث پاک میں آتا ہے, اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے, سنن نسائی کے اندر موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر, طبرانی کے اندر, بیہقی وغیرہ کے اندر. لوگ گئے, جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی کچھ نہیں تو جس کے پاس کھجور ہو وہ کھجور ہی لے آئے, خالی نہ آئے. لوگ گئے, کوئی ایک کپڑا لے کے آ رہا ہے, کوئی 2 کپڑے لے کے آ رہا ہے, کوئی لباس لے کے آ رہا ہے, کوئی خوراک لے کے آ رہا ہے, ہر بندہ کوئی نہ کوئی, یہاں تک کہ مسجد کے اندر ڈھیر لگ گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صلی اللہ تعالی وسلم پیارے آقا کا چہرہ انور چمک رہا تھا خوشی سے. ایسا ہوتا ہے نا کبھی جب بندہ بہت خوش ہو تو اس کی خوشی چہرے سے عیاں ہوتی ہے. سرکار کا چہرہ چمک رہا تھا اور چمک کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ایک محتاج کی تم نے آج مدد کی ہے, تم نے ان ضرورت مندوں کی خدمت کی ہے, آج تم نے مصطفیٰ جان رحمت کا دل خوش کر دیا ہے. پھر ایک مرتبہ نہیں, مقداد بن اسود کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ بھوکے تھے, سرکار کی خدمت میں آ گئے تو آقا علیہ السلام پہلے صحابہ کے پاس گئے, پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے, وہ سارے اکٹھے ہو کے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھائی خیریت ہے اس وقت؟ عرض کی سرکار بھوک اور پیاس کی وجہ سے آئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مقداد یہ بکریاں ہیں 4 میرے گھر میں, ان کا دودھ 2 لو اور آپس میں بانٹ کے سارے پی لو. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا کام تھا قرآن پہنچا دینا. جن لوگوں نے یہ لوگوں تک پہنچایا کہ حضور علیہ السلام کا کو منصب ہے اعوذ باللہ, وہ صرف ایک ڈاکیے کا ہے, پیغام بر اس کو کہتے ہیں, پیغام پہنچانے والا, صرف یہ ڈیوٹی ہے, پیغام پہنچا دیا. آگے لوگ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے. نہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا دیا ہوا نظام دنیا میں نافذ کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ پریکٹیکل ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایسا نظام نہیں کہ بندہ کہے جی ایسا تو ممکن ہی نہیں، وہ جی یہ تو بڑا مشکل ہے، ایسے کیسے ممکن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں جب وسائل کی بہت کمی تھی اس کو پوری طرح نافذ کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کا نظام اللہ کے بندوں کی سہولت کے لیے ہے۔ پھر کئی مرتبہ ایسے ہوا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک نے ستایا، میں مسجد نبی کی طرف نکل گیا، چند صحابہ کرام کو لیا، پھر سرکار کی خدمت میں پہنچ گئے اور عرض کیا۔ سرکار نے پوچھا خیریت ہے؟ آج سارے آ گئے اور بے وقت آ گئے۔ عرض کیا سرکار بھوک اور پیاس کی وجہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اندر گئے، کھجوریں ایک طبق میں برتن میں کھجوریں تھی وہ لے کے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کو جن نے گئے نا ہم ان سب کو دو دو کھجوریں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائیں، کہا یہ لو ایک کھجور ابھی کھا لینا اوپر سے پانی پی لینا، اور ایک کھجور رات کو کھا لینا اور اوپر سے پانی پی لینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سب کو دیا، سب نے ایک ایک کھجور کھا لی، تو میں نے ایک کھجور کھائی اور ایک کو محفوظ کیا۔ کہا اس کو محفوظ کر رہے ہو ابو ہریرہ؟ کیوں؟ کہا یہ دوسری کھجور میں جا کے اپنی امی کو دوں گا، اپنی ماں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کے لیے میں دو اور دے دوں گا، یہ تم ہی کھا لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کیا۔ اب یہ دیکھیں طبقات ابن سعد کے اندر ریاست مدینہ کے سربراہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے لیے خوراک کا کیسے بندوبست کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبزرویشن دیکھیں، وہ کہتے ہیں طبقات ابن سعد کے اندر کہتے ہیں کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آنے والے مہمانوں اور مفرس لوگوں کی وجہ سے جو کھانے کے لیے آپ کے ساتھ چمٹے رہتے، غریب تھے، مفلس تھے، اور وہ ہر وقت سرکار کے ساتھ ساتھ اس لیے رہتے کہ سرکار کے ساتھ رہیں گے تو کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ سرکار کے ساتھ رہتے، پیارے آقا جب بھی کھانا تناول فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اور وہ اہل حاجت بھی شریک ہو جاتے جو مسجد سے آپ کے پیچھے پیچھے آ جاتے۔ سرکار مسجد سے گھر کی طرف آتے، وہ بھوکے صحابہ کرام وہ حضور کے پیچھے پیچھے آ جاتے، سرکار نے کبھی ان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خوراک کا بندوبست فرمایا۔ اور ایک نہیں 100 واقعات اس کے ذیل میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ وہ جب مشہور واقعہ ہے رمضان کے اندر ہم سناتے ہیں، جب بندہ آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ آگے سرکار ہلاک، تو میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ کیا کیا تو نے؟ میں نے روزہ توڑ دیا، روزہ رکھا ہوا تھا اور زوجہ کے ساتھ میں نے وظیفہ زوجیت کر لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی اگر روزہ توڑ دیا ہے تو کیا تیرے پاس مال ہے کہ ایک غلام آزاد کر؟ کفارہ تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر۔ کہتا سرکار میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو پھر جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ سرکار میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ فرمایا اچھا تو پھر 60 روزے مسلسل رکھ لے۔ کہ سرکار میرے جسم میں اتنی شکت نہیں کہ 60 روزے مسلسل رکھوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ کھجور لے کے آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، اس کے باغ سے پہلا پھل آیا تھا، سرکار کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ تحفہ قبول کیا اور قبول فرما کے سرکار نے فرمایا کہ وہ کدھر ہے؟ این السائل، منگتا کہاں ہے؟ اب یہ جملہ بخاری شریف میں ہے، این السائل۔ لوگ کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مصطفیٰ پاک سے مانگنے والا تو مشرک ہے، مصطفیٰ پاک سے مانگنا تو شرک ہے۔ اگر حضور سے سوال کرنا شرک ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں این السائل، وہ جو میرے در کا بھکاری بن کے آیا تھا، وہ جو مجھ سے مانگنے آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹکڑا لے جا، مدینہ منورہ کے غریبوں میں جا کے بانٹ دے، جو روزہ توڑا ہے نا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ پاک کی بارگاہ ہے، روزہ توڑ کے آئے تو سرکار کفارہ ادا کرنے کے لیے کھجوری اپنے پاس سے دیتے ہیں۔ اور راوی کہتا ہے وہ بھی بادشاہ تھا کوئی، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مدینہ منورہ کے اس غریب کو جا کے کھجوریں دوں جو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہو؟ سرکار
مدینہ منورہ کے اندر مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا کے فرمایا اچھا جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے گھر لے جا، خود کھا لے اور گھر والوں کو کھلا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا، اس نظام میں ریاست مدینہ میں سربراہ مملکت نے لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام کیا۔ صرف یہی نہیں، کہاں تک اہتمام کیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک نبینہ بڑھیا رہتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ بوڑھی عورت تھی، تنہا رہتی تھی، نبینہ بھی تھی، تو آپ رات کے کسی پہر میں وہاں جاتے اور اس بڑھیا کی جا کے خدمت کار آتے، کھانا کھلاتے، پانی بھر کے دے آتے، گھر کی صفائی، جو ضروری حاجت ہوتی ماں جی کی وہ حضرت عمر فاروق پوری کر کے آتے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ ہوا کیا کہ روایت میں آتا ہے، یہ کنز المال کے اندر روایت موجود ہے، ایک مرتبہ عمر فاروق گئے ماں جی کی خدمت کرنے کے لیے بڑھیا کی، مدینہ شریف کے اطراف میں کوئی علاقہ تھا، گئے تو ان کی خدمت پہلے کوئی کر گیا تھا، کوئی پانی بھر گیا ہے، کھانا کھلا گیا ہے، صفائی ہوئی پڑی ہے۔ پریشان ہو گئے کہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے ان غریبوں کی کوئی خدمت کر گیا۔ اب دوسرے دن بھی گئے، تیسرے دن بھی گئے، وہی ہوا۔ فیصلہ کیا کہ رات کو جلدی جاؤں، پھر کوئی بہت جلدی چلے گئے رات کے کسی پہر، اور دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ تھے، جو پہلے عمر فاروق رات کے پہر میں ماں جی کی خدمت کر کے آتے، اب رات کے اس سے بھی پہلے پہر کے اندر صدیق اکبر جو امیر المومنین تھے اس وقت، دور خلافت صدیق اکبر کا تھا، امیر المومنین ہونے کے باوجود نبینہ کمزور بڑھیا کے گھر میں جا کے ان کا کام بھی کر کے آتے اور ان کا کھانا بھی کھلا کے آتے اور آدھی رات کو خدمت کرتے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہونے دیتے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو سربراہ مملکت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی رعایا کی خوراک کا اہتمام کرے۔